دعائے کمیل کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دعائے کمیل آئی کہاں سے؟ کمیل ابن زیاد نخعی کہ جن کو حجاج ابن یوسف نے قتل کروایا، امیر المومنین کے نزدیک ترین اصحاب میں سے ایک ہیں، صاحب سر جناب امیر المومنین ہیں۔ مسجد کوفہ میں آئے، کہا جناب امیر سجدے کی حالت میں ہیں، شب جمعہ ہے اور شب نیمہ شعبان ہے۔ تو کیا تھا؟ دو موقعیت مناسبت جمع تھی، ایک تو کل 15 شعبان تھی تو شب نیمہ شعبان ہوئی، دوسرا شب جمعہ بھی تھی، لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ نیمہ شعبان کی رات کو اور شب جمعہ دونوں وقت اس کا پڑھنا وارد ہوا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ جناب امیر نیمہ شعبان کی وجہ سے پڑھ رہے تھے یا جناب امیر شب جمعہ کی وجہ سے پڑھ رہے تھے۔ کمیل چپکے کھڑے رہے مسجد میں، سنتے رہے دعا۔ ایک دفعہ دعا سن کے مبہوت ہو گئے، متحیر ہو گئے، یہ دعا ہے کیا؟ خاموش رہے۔ جناب امیر چلے گئے گھر میں، جب چلے گئے تو لوگ جا چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مسجد کوفہ کے بالکل پیچھے جناب امیر کا بیت الشرف ہے۔ گئے، دق الباب، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب امیر نے دروازہ کھولا۔ کیا کام ہے؟ کہا کہ وہ دعا چاہیے تھی۔ خوب توجہ کیجئے، اہل بیت کے علوم سیکھنے کے لیے عقل چاہیے، جوش و جذبہ نہیں چاہیے۔ عقل کی مہار لگائیے اپنے جذبوں کو۔ کون سے عقل کی مہار؟ کہ جو چھٹے امام نے دی ہے۔ جوش بالکل دیکھیے، کوئی کہے گا مولانا یہی بچے جوش میں ماتم کر رہے ہیں 2 گھنٹے سے، یہ وہ جوش نہیں ہے کہ جو غلط ہے، کیونکہ اس ماتم کو عقل کی مہار لگ چکی ہے۔ وہ کون سی؟ محبت حسین ابن علی۔ 6 گھنٹے ماتم کرنے کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ آئے، اچھا مسجد میں کیوں نہیں مانگی دعا؟ انتظار کیا، جناب امیر چلے گئے اس وجہ سے کہ شاید میرا مولا سب کے سامنے مجھے یہ دعا نہ دے، خصوصی طور پہ جا کر مانگی۔ کہا کیا دعا دیجیے یا ابن رسول اللہ؟ اچھا مولانا نے کہا یہ لو۔ نہیں، مولانا نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جسے دعائے کمیل کی قدر و قیمت پتہ چلی۔ کہا طول الصحبت لنا اوجب علینا ان نتفضل علیک بہذا الدعاء۔ تمہاری جو ہمارے ساتھ پرانی دوستی ہے، جو پرانے تعلقات ہیں، یہ جو تم نے مانگا تو پرانے تعلقات ہیں ایسے کہ جس کی وجہ سے ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ خوب توجہ فرمائیے گا، اس پرانے تعلق کا مطلب کیا ہے؟ مکے میں بہت سے اوباش تھے، اٹھائی گیرے تھے کہ جو امیر مومنین کو جانتے تھے، وہ آتے تو جناب امیر نہ دیتے۔ ہر اوباش اٹھائی گیرے کے لیے تعلیمات اہل بیت نہیں ہے، ہر چور اچکے کے لیے تعلیمات اہل بیت نہیں ہے کہ جو مکے میں رسول خدا کے ساتھ رہتا ہے، دیکھتا ہے اسی گلی میں، یا جناب امیر کو مکے میں کافر بھی تھے، مکے میں مسلمان بھی تھے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جناب امیر یہ نہیں فرما رہے کہ اتنے سالوں سے تم کو جانتے ہیں، بلکہ اتنے پرانے تعلقات ہیں اور ہم نے تمہیں دیکھ لیا ہے، تم اس لائق ہو، لہذا تم کو یہ دعا دے رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا نے دعائے کمیل تعلیم فرمائی۔ اس دعا کی خصوصیت کیا ہے؟ گناہوں کو معاف فرماتی ہے، دشمنوں کے مقابلے میں انسان کو حفاظت میں رکھتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، رکے ہوئے کام انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ بقیہ آپ جا کر پڑھیے، مفاتیح الجنان میں دعا موجود ہے۔ اب اس دعا کے بارے میں گفتگو کیا کی جائے؟ تمہید کے طور پہ ہم پوری دعا تو نہیں پڑھ سکتے، 2 4 5 6 جملوں پر گفتگو ہوگی کہ آپ دیکھیے رفعت ذکر جناب امیر۔ کس کا ذکر ہے دعائے کمیل میں؟ 2 موضوع ہیں، خدا اور بندہ۔ 2 موضوع اور ہیں، گناہوں کی مغفرت اور ثواب کو لینا۔ یہ 4 موضوعات ہیں دعائے کمیل میں۔ تو کتنی بڑی دعا ہے، 4 لائنوں کی، 5 10 20 آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو 4 موضوعات ہیں دعائے کمیل کے، اس کو جناب امیر نے اس خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ جناب امیر کے بعد تو کوئی آ کر سرقہ کر کے، چرا کر اس جیسی کو دعا لکھ سکتا ہے۔ جناب امیر کے کتنے ہم عصر تھے، سب نے رسول خدا سے تعلیم پائی تھی، کسی اور کے پاس سے یہ دعا کیوں نہ آ سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علوم اہل بیت کا تسلسل اگر آئمہ اہل بیت سے ہو، اگر اہل بیت سے ہو، اگر جناب امیر سے ہو، تو وہی عام سی بات کہ گناہ، ثواب، جنت، جہنم، خدا، بندہ، یہ بھی جب جناب امیر گفتگو فرمائیں گے تو بالکل مختلف گفتگو ہوگی۔ میری درخواست ہے کہ جا کر ضرور ترجمے کو پڑھیے گا آج رات کو دعائے کمیل کے۔ اس کے بعد کیا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ خدا کو ایک حقیقت کے طور پہ ثابت کروایا۔ 4 5 جملے سن لیجئے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک حقیقت ہے چاند، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک حقیقت ہے سورج، ایک حقیقت ہے زہرہ، عطارد، مشتری، زحل، یہ سارے سیارے ہیں۔ آپ سے میں کہوں وہ ستارہ اتنے کلومیٹر کی بلندی پر ہے، سورج اتنے میل کی بلندی پر ہے، وہ پہاڑ اتنا اونچا ہے، ماؤنٹ ایورسٹ ایسا ہے، K2 ایسا ہے، خدا ایسا ہے۔ تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ سب خدا کی مخلوقات ہیں، خدا ہے۔ خشک توحید کو جو فلسفے میں آئے تو خشک توحید ہو جائے، جناب امیر نے اتنی مٹھاس کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اب خدا چاند، سورج، ستارے کی طرح ایک بے جان حقیقت نہیں لگتا، بلکہ خدا کی خوبصورتی اس انداز سے بیان کی ہے کہ خود بخود انسان کا جی چاہتا ہے کہ علی کے خدا سے محبت کروں۔
لہٰذا وہ خدا جس کو محرک اول کہا، علت العلل کہا، سب سے پہلی چیز کہا کائنات کی، سب سے پہلے وہ تھا۔ فلسفیوں کی اصطلاح میں آپ بات کرتے رہیے، خشک اور خالی بے جان بورنگ ٹاپک ہے خدا کا وجود، لیکن یہی بورنگ خشک اور خالی بے کیف بے لذت موضوع جب جناب امیر کی دعائے کمیل کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں تو اس میں ایک ایسی لذت پیدا ہوتی ہے، اگر خدا ہے علی کا ایسا، لہٰذا ہم جناب امیر کے خدا کو مانتے ہیں، ہم رسالت مآب کے خدا کو مانتے ہیں۔ تو میں دو چار جملے کہوں کہ کس طرح سے جناب امیر نے محبت کرنا سکھایا خدا کے وجود سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کس طرح سے خدا کی توصیفات اور تعریفات کو بیان کیا، کس طرح سے سمجھو گے اس خدا کو کہ تم اپنے آپ کو خدا کے الطاف میں گھرا ہوا دیکھو۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار اس رحمت کے ذریعے مانگ رہا ہوں جس نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وبقوتک التی قہرت بہا علی کل شیء وبجبروتک التی غلبت بہا علی کل شیء وبعلمک الذی احاط بکل شیء، پروردگار تیری ان طاقتوں کے ذریعے مانگ رہا ہوں جن کے قبضے قدرت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے، پروردگار میں تیرے اس جبروت کے ذریعے مانگ رہا ہوں، اس قدرت کے ذریعے جو ہر شے پر حاوی ہے، تیرے اس علم کے ذریعے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ جس نے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں حالات جتنے برے ہوں، اگر توحید کے سلسلے میں علم جناب امیر جیسا ہے، کبھی گھبرانا مت، کیونکہ جس چیز سے تم گھبرا رہے ہو خدا اس سے کہیں بڑا ہے۔ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ میری حالت خدا کو پتا ہے کہ نہیں ہے، خدا اس سے کہیں آگے اس کا علم ہے۔ مولانا یہاں پر اہل بیت کا ذکر تو نہیں آیا، آپ تو کہتے ہیں ہمیشہ اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو سرکار آپ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں کیا خدایا دیکھتا رہیو، دیکھ پروردگار محبت اہل بیت بھی ساتھ میں ہے، اہل بیت کی محبت وہ کرامت ہے جو ہر چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مولانا آپ آکسیجن کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے کینو کھایا، مالٹا کھایا، امرود، کیلا، سیب، انناس کھایا، تو یہ آکسیجن کہاں پر ہے؟ ہمیں تو نہیں ملی کہیں آکسیجن۔ تو اس سے کیا کہے گا سائنٹسٹ کہ میاں بیٹا چندہ، اگر آکسیجن نہیں ہوتی تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں ہے کہ آم کے اوپر ایک پرنٹڈ لفظ آئے کہ آکسیجن اس میں ہے، یہ اس طرح سے ہے، ایک اسٹلٹ وے میں ہے، ڈسکریٹلی ہے، خفیہ طریقے سے ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کا وجود نہ ہو دنیا کی کوئی بھی لذت نہیں لے سکتے۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز تو یہ کہ محبت اہل بیت کا مطلب کیا، کیوں مفاتیح اٹھائی، کیوں دعا کمیل پڑھی؟ جناب امیر کی ہے یہ دعا، یہیں سے محبت اہل بیت جڑ گئی۔ نہیں مولانا اس دعا کمیل میں تو محبت اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، سرکار خود سید و سردار اہل بیت پڑھ رہا ہے، یعنی جب آپ لے رہے ہیں اس دعا کو تو جناب امیر کی محبت اور ولایت کے صدقے میں لے رہے ہیں، ضروری نہیں ہے الگ سے بورڈ لگے۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ وہ یہ کہ جناب امیر نے جب دعا توحید پر دعا کر لی، جنت کا ذکر کر لیا، جہنم کا ذکر کر لیا، عذاب کا ذکر کر لیا، خدا کی سزاؤں کا ذکر کیا، خدا سے مغفرت کا ذکر کیا، آخر میں دعا کو ختم کس پر کیا؟ اہم ترین دعا پر، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا، پروردگار ہر گناہ کی مغفرت مانگ چکا ہوں، ہر ثواب تجھ سے مانگ چکا ہوں، ہر غلطی کو چاہتا ہوں کہ تو میری غلطی کو پاک و صاف کر دے، لیکن اس کے باوجود آخر میں ایک ذکر کیا کہ پروردگار اب آخر میں تجھ سے دعا یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر تو درود بھیج۔ لہٰذا اس دعا کے اندر اور اس کے بعد 5 مراحل گنوائے جناب امیر نے کہ دیکھو گناہ کرتا کیا ہے۔ گناہ کا ایک تعلق تمہاری زندگی سے ہے، گناہ کا ایک تعلق ہماری اور آپ کی جنت و جہنم سے ہے، گناہ کا ایک تعلق عالم وجود اور عالم دنیا سے ہے، گناہ کا ایک تعلق عالم برزخ سے ہے، قبر سے ہے، قیامت سے ہے۔ دونوں پر جناب امیر نے گفتگو فرمائی۔ خشک موضوع ہے، بے جان موضوع ہے، کیا گفتگو کی ہوگی علی بن ابی طالب نے؟ بے جان موضوع ہے، کوئی دم خم نہیں ہے اس موضوع میں۔ گناہ زندگی میں کرو گے تو یہ ہوگا، گناہ دنیا میں کرو گے تو آخرت میں یہ ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تبدل النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تہتک العصام، پروردگار تجھ سے پناہ مانگتا ہوں گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو بے عزتی میں تبدیل کر دیتے ہیں، خدایا ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں کس میں؟ سزاؤں میں، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے جو آسمان سے تیرے عذاب کو نازل کروا دیتے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو تیری نعمتوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں، پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ 5 گناہوں کو بتایا، پھر اس کے بعد امیر المومنین نے کہا پروردگار ہر گناہ کو معاف کر دے۔ یہ گناہ کا ایک کانسیپٹ دیا کہ دیکھو جب گناہ کرتے ہو تو تیار رہو، نعمتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، عذاب الہی نازل ہو سکتا ہے، تمہاری جو عزت سماج میں ہے وہ بے عزتی میں تبدیل ہو سکتی ہے، تمہیں جو پروردگار نے تحفے دیے ہوئے ہیں وہ تحفے تم سے چھین سکتا ہے۔ اب جب یہاں تک بات کر لی تو پروردگار عالم کے بارے میں تو دیکھیے خوب توجہ کیجیے گا، اب میں آہستہ آہستہ نتیجے کی طرف جا رہا ہوں، کس طرح سے خدا کے عذاب کو خدا کے ثواب کے ساتھ جوڑا جائے
کہ مومن جو اس دعا کو پڑھے خدا کے عذاب سے ڈرتا بھی رہے, خدا کے ثواب کی جانب رغبت بھی رکھے, خدا سے محبت بھی کرے. کہاں سے؟ الجزائر کے نکڑ سے لے کر اسپین کے سامنے نکڑ سے لے کر چلیے اور یہی شط العرب گلف تک آئیے آپ, پرشین گلف تک, سب کے سب عربی بولنے والے ہیں. اور وہاں سے چلیے سرکار ترکی کے ساحل بارڈر سے موصل سے لے کر اور یمن کے انتہائی آخری نقطے پر چلے جائیے, سب عربی بولنے والے ہیں. آپ سب کو بھیج دیجئے میسج کہ کوئی ایسے جملے بتاؤ کہ خدا کے عذاب سے ڈر بھی لگے, ثواب کی جانب لالچ اور ہرس اور رغبت بھی ہو, اور خدا سے محبت بھی ہو, عاشقانہ گفتگو بھی ہو, فلسفیانہ گفتگو بھی ہو, عقیدہ بھی صحیح رہے, نہ خدا کی توحید بگڑے, نہ بندے کے گناہ ختم ہو. یہ کیسے ہوگا؟ کہ بھائی یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے ذہن کے حساب سے کہے گا جناب امیر نے اس جگہ پر جا کر گفتگو کی ہے کہ جہاں پر بشریت عاجز ہے گفتگو کرنے سے. کس طرح سے گفتگو کی ہے اور کس طرح سے عشق الہی کا درس دیا ہے. صرف مولویانہ انداز میں ہی نا, گناہ کرو گے تو جوتے پڑیں گے, یہ کام کرو گے ثواب ملے گا. امیر المومنین کسی اور ہی جگہ کے باشندے ہیں, کسی اور ہی مقام سے ربط ہے جناب امیر کا. اور میں کس طرح سے اب آپ کے سامنے پیش کروں. پروردگار قضیت بہی, پروردگار تیرا فیصلہ ہو چکا ہے اخلاد المعاندین, تو یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ ان تملا الجنت ان تملا النار, تو اپنی جہنم کو آتش جہنم سے بھر دے گا, من الجنت والناس اجمعین وان تخلد فیها المعاندین. پروردگار تو یہ وعدہ کر چکا ہے کہ جو مجھ سے ٹکرائے گا آ کر اس کو جہنم میں بھر دوں گا. اور دیکھو گھبرانا مت, یہ 6 ارب میں سے 7.5 ارب چلے جائیں گے جہنم میں. میں سب کو جہنم ہی نہیں کہہ رہا, میں ایک فرضیہ پیش کر رہا ہوں جو بچے کہتے ہیں. تو جہنم کیا ہوگا؟ خدا کہہ رہا ہے سب کو ڈال دوں گا, میری جہنم چھوٹی نہیں پڑے گی. میں چاہوں سب کو جنت میں ڈال دوں, سب کو جہنم میں ڈال دوں اپنی حکمت کے مطابق. تو جناب امیر فرما رہے قضیت بہی, تو نے فیصلہ کر لیا اخلاد المعاندین, اور تملا تو جہنم کو بھر سکتا ہے, وہ بھر دے گا. لأملأن, میں ضرور بھر کے رہوں گا جہنم کو. کس چیز سے؟ لوگوں سے اور جنوں سے بھر دوں گا. وانت جل ثناؤک, لیکن پروردگار تو تیری تعریف واضح ہو چکی ہے. تقدست اسماؤک, پروردگار تیرے تمام نام مبارک ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں. سرکار جب خدا آپ کو نعمت دے رہا ہے تو خدا کا نام پاک و پاکیزہ ہے. رازق ہے, غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے, یہ سارے اچھے نام ہیں. لیکن انتقام لینے والا ہے, جہنم میں ڈالنے والا ہے, موت دینے والا ہے, سزائیں دینے والا ہے, تو یہ نام تو اچھے نہیں لگ رہے. بھائی ان ناموں کا ذکر مت کیجئے. جناب امیر فرما رہے ہیں وانت جل ثناؤک تقدست اسماؤک, تیرے تمام کے تمام نام پاک و پاکیزہ اور مقدس ہیں. کیا مطلب اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جب تو نے موسیٰ کو دریائے نیل سے بچا کر نکالا اور فرعون کو ڈبو دیا, نہ تیرے فرعون کو ڈبونے میں تجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے, نہ موسیٰ کو نجات دینے میں تجھ پر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے. اگر تو نے فرعون کو ڈبو دیا تو اسی وجہ سے کہ حتمی فیصلہ ہو چکا تھا. تیری حکمت نے کہا کہ اب فرعون کو ڈبونا ہی مصلحت ہے, اور جو موسیٰ کو تو نے نکالا تو یہ تیری حتمی مصلحت تھی, تیری حکمت کی بنیاد پر تھی. زکریا آری سے ٹکڑے کر دیے گئے, پروردگار یہ تیری حتمی مصلحت تھی. یحییٰ کا سر کاٹ کے بدکار عورت کے سامنے لایا گیا, پروردگار تیری مشیت تھی, اس کے آگے کچھ اور فلسفہ تھا. مریم کو اس طرح سے اولاد ملی. عیسیٰ وہ تو اچھا ہوا جھولے میں بول پڑے, ورنہ کون مریم کی حیثیت کو بچاتا. عیسیٰ نے گفتگو کی. پروردگار وہ جو کئی گھنٹے مریم نے کرب میں گزارے اس وقت بھی تیری مشیت سے تھے. تقدست اسماؤک, عیسیٰ جھولے میں بول اٹھے, تقدست اسماؤک. پروردگار تجھ میں اتنی قدرت تھی کہ جب جناب یوسف کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا اور وہ گھناؤنا الزام لگا, فشاہد شاہد من اہلہ, تو ایک بچہ جو جھولے میں تھا اس نے گواہی دی کہ یوسف سچا ہے, زلیخا جھوٹی ہے. پروردگار جو تو بچے کو بلوا سکتا ہے جھولے میں یوسف کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے, تو کنویں سے نکال کیوں نہ دیا اس وقت. اور پروردگار انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون, دیکھو میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں. کئی کلومیٹر دور سے یوسف کے پیراہن کی خوشبو یعقوب کی ناک میں آ گئی. کہا یوسف کے پیراہن کی خوشبو آ رہی ہے. قمیص کو ڈالا گیا یوسف کی, یعقوب کی آنکھوں پر بینا ہو گئے, آنکھیں آ گئیں. ایک دفعہ آنکھیں آ گئیں. پروردگار یہ پیدل چلتے ہوئے گئے تھے یوسف کے بھائی, کنویں میں ڈال دیا تھا. وہاں سے یعقوب نہ سمجھ پائے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. یوسف نہ اب نبی ہیں نہ اس وقت نبی تھے, تو نے کیسے خوشبو کو پہنچایا؟ اگر تجھے بینا کرنا ہی تھا, پیغمبر خدا ہیں, بیٹے کی قمیص کے ذریعے آنکھیں آ رہی ہیں, تو یہ تو چاہتا کیا ہے؟ پروردگار کہے گا دیکھو تقدست اسماؤک, جب کنویں میں ہم نے مدد نہ کی تب بھی ہم پاک و پاکیزہ تھے. کنعان مصر میں جب پہنچایا تب بھی ہم پاک و پاکیزہ تھے. پروردگار پیراہن ڈالا گیا بیٹے کا باپ کے اوپر, بیٹا نبی نہیں ہے,
آنکھیں آ گئی تو شاید جواب آئے کہ دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا انبیاء کے بیٹوں کی طاقت کو کم مت سمجھنا، ان کے ذریعے بھی کبھی کبھی انبیاء تک پہنچا جا سکتا ہے، لہذا تم جو آ رہے حسین ابن علی کی عزاداری کرنے کے لیے وہ یعقوب اور یوسف کا رشتہ تھا، لیکن وہ اس مقام پر نہیں تھے کہ جو حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ یعقوب نبی کے بیٹے تھے، یوسف جنت کے جوانوں کے سردار نہیں تھے۔ قمیض ڈالی گئی غیر نبی کی نبی پر، آنکھیں آ گئی تو یہ سوچو کہ وہ نواسا، وہ بیٹا جو جنت کے جوانوں کا سردار ہے، اس کے جھولے سے فرشتہ مس کرے، گھبرانا مت، زری سے کمالات صادر ہوں، ٹھکرا مت دینا۔ وانت جل ثناؤ قلت مبتدئا وتطولت بالانعام متکرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون۔ پروردگار تو نے یہ وعدہ کیا ہے لیکن فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پروردگار کیا تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ جناب امیر کے جملے کس طرح سے تو مجھے جہنم میں ڈالے گا؟ کیف تسمع صوتا، تو اس کی آواز کیسے سنے گا؟ یتقلقل بین اطباقها، جو جہنم کے طبقوں میں، جہنم کی منازل میں، آگ کے شعلوں میں گھرا ہوا ہوگا۔ انت تسمع صوتا وترى مکان، پروردگار تو اپنے بندے کی آواز سنے گا۔ وهو يضج اليك ضجيجا معملا لرحمتك، پروردگار تیرا میں وہ بندہ ہوں کہ تو نے اگر مجھے جہنم میں بھی ڈال دیا تو میں تیری رحمت کا امیدوار رہوں گا۔ خوب توجہ کیجیے گا، میں تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ عذاب خدا کو ثواب خدا کے ساتھ سمجھا کر خدا کے عشق کو دلوں میں بیدار کرنے والی ذات ہے جناب امیر کی، لہٰذا کس طرح سے اس کے بارے میں خوب غور کیجیے ان جملوں کے بارے میں کہ کس طرح سے ان تین موضوعات کو جناب امیر نے یکجا اکٹھا کیا۔ فرمایا پروردگار حبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر النظر الی کرامتک وحبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک۔ پروردگار اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال بھی دیا تو پروردگار دیکھ، سن لے مجھ سے، میں جہنم کے شعلوں میں جلنے کو تو برداشت کر سکتا ہوں لیکن تیری بے رخی کو کیسے برداشت کروں گا اگر تم مجھ سے رخ کو پھیر لے؟ یہ کس خدا کا پتہ دینا ہے جناب امیر؟ پروردگار فرض کر لیتے ہیں کہ تم مجھے جہنم میں ڈال دے گا، میں جہنم کی تکلیف کو برداشت کر لوں گا، لیکن تم نے اپنا چہرہ مجھ سے پھیر لیا تو میں کیسے برداشت کروں گا؟ پروردگار ہے یاد، پروردگار اتورا کا معذبی، پروردگار کیا میرا یہ نہیں خیال کہ تم مجھے عذاب دے گا۔ اتسلم الی البلاء من کفیت ورحمت تباعد من ادنیتہ، پروردگار کیا تو اس کو بلاؤں کے حوالے کر دے گا قیامت میں جس کو تو نے خود پال پوس کے بڑا کیا ہے؟ اتشرد من آویتا، جس کو تو نے خود پناہ دی ہے کیا تو اس کو اپنی بارگاہ سے دھتکار دے گا؟ پروردگار ما ہاکذا الظن بک، علی اپنے خدا کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ توحید کا درس ہے، یہ ان تمام چیزوں کا درس ہے کہ جو جناب امیر دینا چاہ رہے ہیں۔ جناب امیر کی بارگاہ میں بلند آواز سے ایک درود بھیجیے۔